آپ کافی عرصے سے تدبر قرآن کے حوالے سے آپ محنت کر رہے ہیں اور کافی سارا کام آپ نے کیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ سوالات ہیں ہمارے ذہن میں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کروں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جو دور تفسیر پڑھنے طلباء جاتے ہیں مختلف علاقوں میں شعبان رمضان کی چھٹیوں میں، تو اس حوالے سے اس کا کچھ فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایک یہ تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بعض لوگ منع کرتے ہیں کہ جب پورا سال کسی طالب علم نے قرآن نہیں سمجھا تو وہ 40 یا 45 دن میں کیا پڑھ سکے گا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال کا حاصل یہ ہے کہ کچھ لوگ طلبہ کو تفسیر پڑھنے سے منع کرتے ہیں کہ جہاں پورا سال آپ نہیں سمجھے تو 40 دن میں آپ کیا سیکھ لیں گے، یا 40 دن میں آپ شیخ القرآن بن جائیں گے، یا بلکہ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ طلبہ صرف دورہ تفسیر پڑھنے نہیں جاتے ہیں، چھٹیوں میں تو طلبہ دورہ شرح پڑھنے بھی جاتے ہیں، دورہ نحو پڑھنے بھی جاتے ہیں، دورہ عربی پڑھنے بھی جاتے ہیں، علم کلام کا دورہ بھی پڑھتے ہیں، بعض فلکیات کا دورہ پڑھتے ہیں، بعض انگلش پڑھتے ہیں۔ ان دوروں پر اعتراض نہیں کیا جاتا ہے، اور طلبہ کو یہ منع نہیں کیا جاتا ہے کہ جہاں آپ نے پورا سال صرف نہیں سمجھا 40 دن میں کیا سمجھیں گے، پورا سال نحو نہیں سمجھا 40 دن میں کیا سمجھیں گے، پورا سال آپ کو عربی نہیں ہے 40 دن میں کیا عربی سیکھ لیں گے۔ تو جہاں اس پر اعتراض نہیں ہوتا ہے، اس کی افادیت مسلم ہے، تو قرآن کریم کے دورے پر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر صرف قرآن کریم کے دورے پر اعتراض کیا جاتا ہے تو یہ ایک بدنیتی ہوگی اور بدخواہی ہوگی طالب علم کے ساتھ۔ تفصیلی جواب اس بات کا یہ ہے کہ دیکھیے مدرسے میں استاد اور طالب علم ایک منہج اور ایک نظم کے پابند ہوتے ہیں، ایک نصاب کے پابند ہوتے ہیں۔ طالب علم مدرسے میں داخلے کے لیے آیا ہوتا ہے، کسی خاص استاذ کے لیے نہیں آتا ہے، اور اکثر پڑھانے والے اساتذہ ماہرین فن بھی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ شام کو مطالعہ کر کے صبح وہ سبق پڑھا سکتے ہیں، دوسرے دن وہ خود بھی بھول جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا پڑھا ہے۔ اکثر کی حالت یہی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ مدرسے میں طالب علم ایک فن نہیں پڑھتا ہے، 7-8 کتابیں پڑھتے ہیں مختلف علوم فنون کی۔ جبکہ جب طالب علم دورے پڑھنے کے لیے جاتا ہے، کسی بھی علم و فن میں دورہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، تو وہ ایک مدرسے کے لیے نہیں، ایک شخص ایک استاذ کے لیے جاتا ہے اور باقاعدہ سفر کرتا ہے، اور اکثر اپنا پیسہ خرچ کر کے جاتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اکثر جگہ سہولیات بھی نہیں ہوتی، اور جو پڑھانے والا ہوتا ہے ایک ماہر استاد ہوتا ہے، صاحب فن ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھاتا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے، اللہ ہے کہ کسی نے بلایا ہو، مدرسے والوں نے دورہ رکھا ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جب وہ اپنے مقام پہ پڑھاتا ہے تو اکثر ایسا ہے کہ وہ اس کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی۔ تو طالب علم سفر کرتا ہے، ایک استاذ کے لیے جاتا ہے، اور صرف ایک فن پڑھتا ہے، وہ بھی باہری فن سے، تو ظاہر بات ہے وہ طالب علم بہت کچھ سیکھ لیتا ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اس طالب علم کی بنسبت وہ زیادہ باصلاحیت ہوتا ہے جس نے دورہ نہیں پڑھا ہوتا ہے۔ جس طالب علم نے صرف کا دورہ کیا ہوتا ہے، وہ نحو کا دورہ کیا ہوتا ہے، وہ درست عبارت پڑھتا ہے، اور نحو صرف اس کے گرفت میں آ جاتا ہے، کیونکہ ماہر تدبیر کے ساتھ پڑھاتا ہے۔ اور اس طرح جو طالب علم عربی کا دورہ پڑھتا ہے، وہ عربی پر قادر ہو جاتا ہے، بولنے کے اعتبار سے اور لکھنے کے اعتبار سے۔ جیسے ابھی جامع فاروقیہ میں عربی دورہ ہوتا ہے، تو دور دور سے اس میں علماء آتے ہیں، مختلف صوبوں سے، اور مدرسین آتے ہیں، اور وہاں دورہ پڑھ لیتے ہیں، ان کو عربی آ جاتی ہے۔ مدارس اپنے اساتذہ کو بیچتے ہیں، کیونکہ عربی کا ماحول ہوتا ہے، اور عربی کے ماہرین اساتذہ ہوتے ہیں، وہ پڑھاتے ہیں۔ تو جہاں ان دوروں کی افادیت مسلم ہے، تو اس طرح قرآن کریم کی تفسیر کا دورہ بھی اس کی افادیت بھی بہت مسلم ہے، کیونکہ منہج میں جو درس نظامی پہ 10 پارے ہوتے ہیں، اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ اکثر اس استاذ کو قرآن کا گھنٹہ دیا جاتا ہے جو بیچارہ انتہائی کمزور ہو، جو نحوی صحیح نہ پڑھا سکتے، اس کو ترجمہ دے دیتے ہیں۔ نیا استاذ ہوتا ہے، اور نیا ہوتا ہے، یا بیچارہ اعزازی ہوتا ہے، انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ یہ بڑا المیہ ہے کہ قرآن کریم کو اولی حیثیت اور دوسری علوم فنون کی طرح
اس کے لیے ماہر کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے، بس جس کو دے دیا. یہ باقاعدہ ہجران قرآن میں آتا ہے کہ انسان دوسرے علوم فنون کو زیادہ فوقیت دے، قرآن کریم کو زیادہ فوقیت نہ دے. اچھا، پھر اس پر مستضاد ایک عجیب المیہ اور بھی ہے کہ جب طالب علم کے پاس کتابیں ہوتی ہے نا، مثلا ایک رابعہ کا طالب علم ہے تو وہ پورا سیٹ خریدتا ہے منہج کا، چرا جامی یا قطبی اور تمام کتابیں اس کے پاس ہوتی ہے، لیکن قرآن کا نسخہ وہ نہیں خریدتا ہے. اکثر درسگاہ میں قرآن رکھے ہوتے ہیں، وہ بھی پٹے پرانے، اور وہ طالب علم جو ہے نا، بعض ہمیں تجربہ ہوا کہ جب میں نے کہا آپ نے اپنے قرآن اٹھاؤ تو وہ سب کھڑے ہو کے جب وضو کر کے آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ بغیر وضو کے بیٹھا ہوا ہے، یوں ٹیڑھا ہوا کہ دوسری طالب علم کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی قرآن کو ہاتھ لگانے بھی گوارا نہیں کرتے، بے وضو ہوتا ہے اور رکھ اس کے بعد اٹھا کے وہاں رکھ دیتا ہے. تو مدرسے میں تو یہ حیثیت ہے. تو جب وہ دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے جاتا ہے، وہ وہاں پڑھانے والا شیخ القرآن ہوتا ہے، اور جس کی زندگی قرآن میں گزری ہوتی ہے، جن تفسیروں کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اس کی گرفت ہوتی ہے، اور قرآن کے مضامین پر، مشکلات پر، ترجمے پر، اور وہاں طالب علم تقریباً 5-6 گھنٹے روزانہ پڑھتا ہے، اور پھر اس کا تکرار بھی کرتا ہے اور لکھتا بھی ہے. تو قرآن میں اس کی آنکھیں کھل جاتی ہے، اور وہ طالب علم قرآن میں اتنا ماہر ہو جاتا ہے کہ اپنے جو ایک عام اساتذہ ہے ان سے بھی زیادہ قرآن اس کو اچھی طرح آ جاتا ہے. اگر آپ نظر دوڑائیں گے معاشرے میں، تو جو علماء قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، یا جو علماء جو بھی علم و فن کی وہ خدمت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ دورے پڑھے ہیں. منہج میں یہ چیزیں صحیح طریقے سے طالب علم کر بھی نہیں سکتے بیچارہ. 8 گھنٹے روزانہ پڑھتا ہے تو ایک فن کیا سیکھ لے گا؟ میں نے خود درجہ خامسہ میں دورہ تفسیر پڑھا ہے، خامسہ، سادسہ، سابعہ. تو جب پہلی مرتبہ میں نے پڑھا تو میرے قرآن میں آنکھیں کھل گئی. اسی طرح نحوہ، اسی طرح صرف، اسی طرح میراث. تو جب ماہر فن سے آپ ایک چیز پڑھتے ہیں تو اس کی الگ بات ہوتی ہے. تو جہاں دوسرے علوم فنون پر ہم اعتراض نہیں کرتے ہیں تو قرآن کے دورے پر کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ طلبہ کو منع کیا جاتا ہے. تو یہ صرف بدنیتی ہو سکتی ہے، طالب علم کے ساتھ بدخواہی ہو سکتی ہے، یا جو لوگ منع کرتے ہیں ان کو خوف ہوتا ہے کہ اس کو کچھ سمجھ آ جائے گا اور ہم اس کی نظر سے گر جائیں گے، یا یہ ہمارا ذہنی غلام نہیں رہے گا. تو اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ منع کرتا ہے. تو منع کرنا یہ قرآن کریم سے، قرآن کے فہم سے، تو یہ یصدون عن سبیل اللہ کے اندر آتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. جب آپ حساب لگا رہے کہ جب منہج میں وہ 40 منٹ کا 1 گھنٹہ پڑھتا ہے، اور 9 مہینے کی پڑھائی ہوتی ہے، اس میں امتحان کی چھٹیاں اور جمعے کی چھٹیاں سب نکال کر، اس سے یہ دورے میں زیادہ سبق ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے. مثلا آپ 5 گھنٹے لگا رہے کم سے کم، اور 5 کو آپ 40 میں ضرب دے تو وہ سال کی پڑھائی سے زیادہ ہوتا ہے. اور پھر کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ 40 دن پڑھنے سے شیخ القرآن بنا، نہیں، اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، سورت کا بنیادی مضمون پہچان لیتا ہے، اور ترجمہ اس کو آ جاتا ہے، مشکلات آ جاتی ہے، مختلف تفسیروں کے مناہج پہچان لیتا ہے، تفسیروں سے استفادہ کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے. تو آگے وہ محنت کرتا ہے تو قرآن میں ماہر ہو جاتا ہے.